لفظ خلقہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ عزیزوں، جس سورہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، عزیزان، وہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے، اور سورہ ملک کے لیے رئیس جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مبارکہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ خدا بند متعال اس کی قبر کو اس کی قبر میں نور سے منور کر دیتا ہے۔ عزیزوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معصوم امام کہہ رہا ہے کہ اس پہ ہماری جانیں قربان۔ اگر جسارت نہ ہو ایک جملہ عرض کروں، وہ یہ کہ خدا بند متعال کے خزانے میں نور آل محمد سے بڑھ کے کوئی نور نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اول خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور محمد سے بڑھ کے کوئی نور نہیں ہے۔ اس کے بعد میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اور علی کے نور سے بڑھ کے کوئی نور افضل ہی نہیں۔ اور آگے چلیے، رسالت مآب نے کہا کہ فاطمہ کو بضعۃ منی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے بڑھ کر کوئی نور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اول محمد، اوسط محمد، وآخر محمد، وکل محمد، یعنی ہم سب کے محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 کے نور سے افضل کوئی نور نہیں ہوا۔ اور عزیزوں، امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کی، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ تو عزیزوں، آپ کی سماعت کے حوالے جملہ عرض کرتا کروں، جو سورہ ملک کی تلاوت کر کے دنیا سے جائے گا تو پروردگار عالم اس کی قبر میں 14 معصومین کے نور سے منور کر دے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ گرامی قدر مومنین، ایک اظہار ثواب کی مجلس ہے۔ جب ایک انسان مرنے والا مرتا ہے، جب اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور قبر میں اتارنے لگتے ہیں، جیسے مٹی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں ایک شخص اترتا ہے، اور اترنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو قینچی بناتا ہے، اور قینچی بنانے کے بعد اس کے شانوں کے اوپر، کندھوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھتا ہے، اور پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اس کے بعد اس کے شانوں کو ہلاتا ہے اور ہلا کے کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ عزیزوں، اگر اس میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، اگر وہ سن رہا ہوتا، اگر وہ سمجھ رہا ہوتا، تو ہم اور آپ اسے دفناتے نہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں،
خود اپنے میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ عزیزوں اگر وہ سن رہا ہوتا اور سمجھ رہا ہوتا تو ہم اسے دفناتے نہیں۔ عزیزوں دنیا کا دستور ہے ڈاکٹر اس وقت تک سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے جب تک کہ انسان کا دل و دماغ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیتا موت کا۔ جب اس کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے باوجود ہی ڈاکٹر موت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ جانے والا شخص مر گیا ہے، اس لیے کہ اس کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان کا دل و دماغ کام نہیں کرے گا تو نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھے گا نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھے گا۔ لیکن عزیزوں جب ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اسمع فہم، سن اور سمجھ یا فلاں کے فلاں۔ کیوں؟ اس لیے میں عالم اسلام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مرنے والا ہے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور جو سنتا ہے جو سمجھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی جو مرنے والا ہے اگر سن رہا ہے سمجھ رہا ہے تو یعنی زندہ ہے۔ اور وہ زندہ کیسے ہوگا؟ زندہ اس طریقے سے ہوگا جو شہادت کی موت مرے گا وہ زندہ ہے۔ اور عزیزوں شہادت کی موت کسے نصیب ہوگی؟ شہادت کی موت اسے ہی نصیب ہوگی جو اپنے دل میں ولایت امیر المومنین لے کر اس دنیا سے چلا جائے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ عزیزوں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ خدا بند عالم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ اور عزیزوں سورہ مبارک کے ملک کی بہت ہی فضیلت ہے، اس لیے کہ مفاتیح الجنان میں روایت موجود ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر میں پوری توجہ چاہتا ہوں، اس کی قبر میں سرہانے سے ایک نور آتا ہے جو بہت ہی چمکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیروں کی طرف سے پیٹیانے سے ایک نور نکلتا ہے جو بہت ہی چمکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے داہنی جانب سے ایک نور ساطع ہوتا ہے بہت ہی چمکتا ہے، اور ایک بائیں جانب سے نور نکلتا ہے جو بہت ہی روشن ہوتا ہے۔ تو عزیزوں خدا بند عالم اس نور کو گویائی دیتا ہے۔ وہ بولتے ہیں آپس میں سوال کرتے ہیں، پیروں والا نور سرہانے والے نور سے پوری توجہ چاہتا ہوں، سرہانے والے نور سے سوال کرتا ہے، کہتا بھائی آپ یہ بتائیے کس چیز کا نور ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ساطع ہو رہے ہیں، بہت ہی زیادہ منور ہو رہے ہیں؟ تو وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں اس شخص کی نماز میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ سراہنے والا سوال اس پہلے موقع سے سوال کرتا ہے کہ بھائی تو اب بتا تو کس چیز کا نور ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں جو قبر میں نور بن کے آیا ہوں، چمک رہا ہوں۔ اس کے بعد عزیزوں بائیں والا داہنے والے سے پوچھتا ہے بھائی تو بتا کس چیز کا نور ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اس کی زکات کا نور ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزوں اس کے بعد اب داہنے والا بائیں والے سے سوال کرتا ہے بھائی تو بتا کس چیز کا نور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے حج و زکات اور تمام اعمال کا نور ہوں۔ عزیزوں یہ چاروں نور پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی محض گفتگو تھے، یک با یک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سینے سے نور ساطع ہوا اور سبھی کے نور کو چکا چوند کر دیا، سبھی نور پھیکے پڑ گئے۔ عزیزوں یہاں پہ لائٹ جل رہی، اجالا ہے، دن کا اجالا ہے، اگر یہاں پر یک با یک کوئی دو چار مرکری لگا دے اور نور آ جائے تو سبھی اس طرح متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں اس سے پہلے وہ نور نہیں تھا، نور جو تھا یہاں پہ کم تھا۔ تو اسی طریقے سے عزیزوں جب وہ چاروں نور محض گفتگو
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے سینے سے نور چمکا جو سبھی کو بھیگا کر دیا، بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا۔ تو عزیزوں اب چاروں نور مل کے اس سے سوال کرتے ہیں، بھائی آپ بتائیے، آپ بہت زیادہ چمک رہے ہیں، کس چیز کا نور ہے؟ تو وہ نور آگے بڑھ کے کہتا ہے، تو ابھی تک نہیں سمجھا، میں اس کے سینے سے آیا ہوں، میں اس کے دل میں تھا، میں نور جو اس کے دل میں ہوں، میں اس کی ولایت امیر المومنین ہوں۔ عزیزوں جس طریقے سے سننے کا حق تھا اس طریقے سے نہیں سنا۔ اس سے بڑھ کر ایک جملہ عرض کر دوں، عزیزوں وہ سینے والا نور آگے بڑھ کے کہتا ہے، اے نورو سنو، اگر میں یہ نور اس کے دل میں نہ ہوتا تو تم چاروں کو تب میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو میں نور بن کے آیا ہوں، ولایت امیر المومنین کا نور بن کے آیا ہوں۔ ایک سلام ہے یہ بلند آواز۔ عزیزان گرامی، جو بھی شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو خدا بند عالم اس کی قبر کو نور سے منور کر دے گا۔ عزیزوں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تفسیر انوار النجف میں روایت لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کا ایک صحابی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ سنیں، ہم صحابہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ کرتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول یہ صحابی بہت بڑا امیر و کبیر تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، ثروت مند تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے نماز کا وقت ہوا، اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور کہا کہ یہاں پہ خیمہ لگایا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، تھوڑا آرام کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ تو عزیزوں اب سبھی غلاموں نے جو اس کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ادھر ادھر باندھے، اس کے بعد خیمہ نصب کیا گیا، خیمہ لگایا گیا۔ اب وہ شخص خیمے میں گیا، نماز کا اہتمام کیا گیا، نماز پڑھنے لگا۔ اور عزیزوں جیسے سورہ کی تلاوت کی، اب دوسرا سورہ شروع کیا۔ عزیزوں ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کوثر کی تلاوت کی اور دوسرے دیگر سورے ہیں جن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے بڑے سوروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزیزوں یہ واضح ہے کہ جو ہم لوگ چھوٹے سوروں کی تلاوت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بزرگان بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی لمبے چوڑے سورے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا وضو باطل ہو جائے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دیر تک کھڑے ہو سکیں، تو اس لیے چھوٹے سوروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام بڑے سوروں کی تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی، چاہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا سورہ آل عمران یا سورہ نساء، بزرگ سورے ہیں ان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو عزیزوں رسول کے صحابی بڑے بڑے سوروں کی تلاوت کرتے تھے، اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس لیے کہ اس وقت لکھنے لکھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا، لہذا وہ بڑے بڑے سورے حفظ کیا کرتے تھے تاکہ پورا قرآن حفظ ہو جائے، جس لیے وہ بڑے سوروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو عزیزوں رسول کا صحابی نماز کے لیے کھڑا ہوا، سورہ الحمد کی تلاوت کی اور اس کے بعد دوسرے سورے کی تلاوت کرنا شروع کی۔ ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ یک بیک ایک آواز آئی، کہا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہ چونک گیا، لیکن نماز کے حالت میں تھا تو نماز کو توڑ کے ادھر ادھر جا نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسی آواز آ رہی جو وعدے کی بات کر رہا۔
اس نے سورہ کو ادامہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے پھر وہی آواز آئی. خدا کا وعدہ سچا ہے, وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے. تو عزیزوں اس نے نماز جاری رکھی اور تیسری مرتبہ پھر یہی صدا سنی. اس کے بعد اس نے جلدی جلدی نماز کو ادا کیا اور نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ فوراً خیمے سے باہر آیا, اپنے غلاموں سے پوچھا کہا تم نے کوئی صدا ودا سنی ہے یا نہیں؟ کہا نہیں, مجھے تو کوئی صدا نہیں سنائی, تو تم ہی کہہ رہے ہو, تم ہی جاؤ, ہم نے تو کوئی صدا نہیں سنی. آپ کو مال تجارت کو جلدی سے فروخت کیا اور اس کے بعد مدینے واپس آیا. اب عزیزوں جیسے وہ مدینے واپس آیا, رسالت مآب کی خدمت میں جانا چاہتا ہے. رسالت مآب نے دور سے دیکھا تو مسکرانے لگے. عزیزوں اگر نبی یا علی ہنس رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مصلحت, کیونکہ ان کا ہنسنا بھی ایک عدالت کے تحت ہوتا ہے. اگر کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں وہ عدل کے تحت مسکراتے ہیں, اگر کسی کو بزم سے نکال دیتے ہیں وہ بھی عدالت کے مطابق بزم سے نکالتے ہیں. تو عزیزوں جیسے ہی رسالت مآب کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا تو رسالت مآب نے اس سے کہا اے میرے صحابی یہ بتا, میں خود ہی بتاؤں تجھے یا تو پہلے مجھے بتائے گا اس کے بعد میں تیرا جواب دوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں, تمام انبیاء سے افضل ہیں, آپ ہی بتائیں. تو عزیزوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے اس کو بتایا کہ تو تجارت پہ جا رہا تھا اور فلاں مقام پہ تو نماز ادا کر رہا تھا, وہاں پر ایک صدا تجھے سنائی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ, کہا تو نہیں جانتا ہے اس سے پہلے ایک اور میرا صحابی تھا جو اپنی زندگی میں ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. پوری توجہ چاہتا ہوں. عزیزوں رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا اور اسی راستے سے وہ گزر رہا تھا, اسی راستے سے وہ گزر رہا تھا. جیسے اس مقام پہ پہنچا اجل نے اس کو لبیک کہا اور وہ وہیں پر مر گیا اور اسے وہیں پہ دفنا دیا گیا. اور تو نے اسی کے قبر کے اوپر خیمہ لگایا, قبر کا نشان مٹ چکا تھا, عین اسی کی قبر کے اوپر تو کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا تھا اور نماز ادا کرتے وقت سورہ الحمد کے بعد تو سورہ ملک کی تلاوت بھی کر رہا تھا. تو میرے صحابی نے تجھے بشارت دی کہ اے شخص سن لے, پروردگار عالم نے اپنا وعدہ پورا کیا, میری قبر بھی نور سے منور ہو گئی, جب تو بھی آئے گا تیری قبر بھی نور سے منور ہو جائے گی. تو عزیزوں یہاں پر رک کے اپنی مرحوم دادی کے لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں. عزیزوں جب انسان قرآن مجید یعنی قرآن صامت کی ایک چھوٹے سورہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کی قبر کو نور سے منور کر دیتا ہے. عزیزوں مرحومہ کو پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس مرحومہ نے قرآن ناطق کی خدمت کرنے کے لیے 2 غلاموں کو بنا کے چھوڑ کے چلی گئی. جب اس کے 2 غلام قرآن ناطق کی خدمت کریں گے تو اس کی قبر نور سے خود بخود منور ہو جائے گی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات, کہ پروردگار عالم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. اور اس کے بعد عزیزوں اگر غور کریں تو سورہ ملک کی پہلی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک اللہ
بیدہل ملک کہ پروردگار کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے جیسے سی ایم بن گیا، پی ایم بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، تو اب یہ نہ سوچے کہ ملک ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ نہیں عزیزوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ملک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور عزیزوں اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی حدیث قدسی ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا المال مالی، پوری توجہ سے رکھتا ہوں، المال مالی، یعنی دنیا کا تمام مال ہمارا مال ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کسی کے پاس لاکھوں پیسہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، تمام مال دولت ہے، تو یہ نہ سوچے یہ ہمارا مال ہے۔ اس لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے المال مالی، یعنی دنیا کا تمام مال ہمارا مال ہے۔ اور اس کے بعد میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الامراء وکالی، دنیا کی تمام بادشاہ، تمام امیر لوگ ہمارے وکیل ہیں۔ عزیزوں یہ ایلرجی والا وکیل نہیں، جیسے وکیل ہوتے ہیں دادگاہ میں جانے کے بعد کیس لڑتے ہیں، نہیں عزیزوں، یہ شرعی وکیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو مجتہدین کے وکیل ہوتے ہیں، جیسے کہ مولوی حضرات جو خمس کو لیتے ہیں، زکوٰۃ کو لیتے ہیں اور مجتہدین تک پہنچاتے ہیں، حق کو حقدار تک پہنچاتے ہیں، حق کو خود نہیں کھا لیتے۔ اور اس کے بعد میں کیا ارشاد فرمایا الامراء وکالی، تمام بادشاہ، تمام امیر لوگ ہمارے وکیل ہیں۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا بہت ہی پیارا جملہ الفقراء عیالی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن مجید میں خود آیت کریمہ نازل ہوئی، پورا سورہ نازل ہوا کہ لم یلد ولم یولد، وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام فقراء، تمام غریب ہمارے عیال ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، سمجھ لو، دنیا کے تمام مال ہمارا مال ہے اور دنیا کے تمام امیر افراد ہمارے وکیل ہیں۔ ہمارے وکیلوں کو چاہیے کہ ہمارے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، اس کے حق کو حقدار تک پہنچا دیں، اس کے مال کو کھائے نہیں۔ تو عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے اب سب ہم فقراء میں تقسیم کر دیں، غربا میں تقسیم کر دیں اور خود خالی ہاتھ بیٹھ جائیں۔ نہیں عزیزوں، پروردگار عالم نے ہر چیز کا نصاب بنایا، خمس کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے اور فقراء کا نصاب ہے۔ جس حساب سے ہے انسان کی جیسی حیثیت ہے اس حساب سے خدا کی راہ میں خرچ کرے تو عزیزوں وہ کامیاب اور کامران ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، پروردگار عالم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ موت کا بھی ذکر آ رہا ہے، حیات کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور لفظ خلقہ ہے یعنی موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ اور ایک معتبر حدیث کہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی اور حیات بھی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس لیے رسالت ماں کہہ رہے کہ پہلا میرا نور خلق ہوا ہے۔ اور عزیزوں ایک فلسفے کی بات عرض کرتا چلوں کہ جو چیز پہلے دنیا میں آتی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے بعد والی چیز سے متاثر نہیں ہوتی، پہلی والی چیز سے بعد والی چیز متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عزیزوں ابھی صبح قبر پہ مجلس ہوئی اور وہاں پہ مصائب بی بی دو عالم ہوئے، جیسے بی بی کے مصائب پڑے گئے فوراً سبھی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ عزیزوں پڑھے لکھے افراد بتائیں گے کیا ہماری آنکھوں میں پہلے سے پانی ذخیرہ تھا؟ پہلے ہماری آنکھوں میں پانی موجود تھا کیا؟
جمع ہوا تھا کیا کہ جیسے ہی کسی نے مسائل بیان کیے، کسی کو ٹھیس لگی، فوراً وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا؟ نہیں عزیزوں، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جب اسے ٹھیس لگتی ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے، اس وقت وہ رونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پہلے خلق ہوا ہے، انسان بعد میں خلق ہوا ہے۔ اسی لیے جب انسان متاثر ہوتا ہے اسی وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ تو عزیزوں، نور محمد و آل محمد موت و حیات سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ موت و حیات نور آل محمد سے متاثر ہوگا۔ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے۔ اب عزیزوں، کسی کو تعجب کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کا نور پہلے خلق ہوا ہے، موت و حیات بعد میں خلق ہوئی ہے۔ اب اگر اہل بیت کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ قم بإذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے لیے نماز کے لیے تکبیر کہہ دے تو وہ زندہ مردہ ہو جائے گا، اس لیے کہ نور محمد و آل محمد پہلے خلق ہوا ہے، موت و حیات بعد میں خلق ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں بلند آواز سے۔ عزیزوں، ایک اور مثال دیتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، یہ پہلے نور ہیں کہ جو دنیا میں آئے، ان سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ ان کے لیے رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جناب جابر سے، بہت ہی مشہور اور معروف روایت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری زبانی بھی وہ روایت سن لیں۔ عزیزوں، رسالت مآب نے جناب جابر سے کہا، اے جابر، پروردگار عالم تمہیں بہت حیات دے گا، تم اتنی حیات پاؤ گے کہ میرے پانچویں جانشین سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ جب اس سے تمہاری ملاقات ہو، پوری توجہ، تو اس کو میرا سلام کہنا۔ اب عزیزوں، جناب جابر کا اور طریقہ یہ ہو گیا، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جناب جابر کی جب آخری عمر آئی تو وہ نابینا ہو گئے تھے۔ جب اور سب سے پہلے کربلا کے زائر بھی ہیں، جب آپ حضرات جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جب جناب جابر گئے تھے تو ان کے آنکھیں نہیں تھیں۔ اب وہ جب مدینے میں جاتے تھے تو ہر جگہ سبھی کہتے تھے یا جابر ہو، یا جابر ہو، یا جابر ہو، لیکن جناب جابر کی زبان پہ تھا یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ ذیشان حیدر جوادی، مرحوم اللہ مقامہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب جابر جب راستے میں جاتے تھے اور کہتے تھے یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو۔ ایک مرتبہ وہ بچوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، وہیں پر یہی کہہ رہے تھے یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو۔ وہاں پر ایک شخص ان کے بغل سے گزر رہا تھا، ان کے نزدیک سے گزر رہا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ جابر کو نابینا ہے، اندھے ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا، اے جابر، بوڑھے ہو گئے ہو، اے جابر سٹیا گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو کہہ رہو، یہ باقر کون ہے؟ عزیزوں، جناب جابر کیونکہ اسے دیکھ تو سکتے نہیں تھے، لیکن اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہونے کے بعد ایک جملہ عرض کرتے ہیں۔ عزیزوں، بصارت نہیں تھی لیکن بصیرت تھی۔ انہوں نے اس کی طرف مڑ کے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم اس کے بیٹے ہو، کیونکہ عزیزوں جناب جابر کو اس نے کیا کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے، تم سٹیا گئے ہو، تمہیں ہذیان ہو گیا۔ جناب جابر اس کی طرف مڑ کے کہتے ہیں، ہمیں لگ رہا تم اس کے بیٹے ہو کہ جس نے رسول کے اوپر ہذیان کا الزام لگایا تھا۔ اب عزیزوں، جیسے ہی جناب جابر نے یہ کہا اور وہ کھسیا گیا، سر کو جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ اب جناب جابر نے پھر اپنا ورد شروع کر دیا، یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو۔ اب عزیزوں، ادھر جناب جابر یہ کہہ رہے ہیں، سامنے سے ایک آواز آئی، اے میرے جد کے صحابی، اے میرے جد بزرگوار کے صحابی،
اے میرے پیارے جد کے صحابی، جو میرے جد نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ مجھ تک پہنچا دے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا، اب جناب جابر آواز کو سمجھ گئے اور مولا کے نزدیک آئے۔ آنے کے بعد مولا کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ رسول کے جانشین ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا یا امام آپ کو رسالت معاب کا سلام ہو، میں امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب عزیزوں جیسے ہی جناب جابر نے یہ کہا تب امام عالی مقام نے یہ کہا کہ میرا بھی اس نبی کے اوپر سلام ہو جس کو زمین و آسمان ہمیشہ سلام کرتے ہیں۔ اور عزیزوں اس کے بعد میں کہا کیونکہ اے جابر تم نے مجھ تک میرے جد کا سلام پہنچایا ہے، لہٰذا اس لیے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اب عزیزوں جناب جابر نے جیسے امانت کو پہنچایا، اب جناب جابر کہتے ہیں، پوری توجہ یہاں سے آپ کی خدمت میں توجہ چاہتا ہوں عزیزوں۔ اب جناب جابر نے سلام کو پہنچایا، اس کے بعد کہا مولا مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ عزیزوں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے فوراً کہا کہ اگر جابر تم نصیحت چاہتے ہو تو شاگردوں کی طرح دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ایک بزرگ صحابی، ایک چھوٹا بچہ۔ عزیزوں اگر یہاں پر ایک کوئی چھوٹا بچہ آئے اور سفید ریش والے سے یہ کہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ دو زانو ہو کے، اگر تمہیں کوئی سیکھنا ہو تو فوراً وہ ناراض ہو جائے گا۔ عزیزوں جناب جابر بڑے بڑے لوگوں کو سبق سکھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ بزرگ ہو کے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابی چاہے جتنا بڑا ہو جائے وہ سیکھنے والا ہوتا ہے، امام چاہے جتنا چھوٹا ہو وہ سکھانے والا ہوا کرتا ہے۔ ایک سلام بھیجے بلند آواز۔ اب عزیزان گرامی جناب جابر کو جنہوں نے معصوموں کو دور دیکھا، رسالت معاب کا دور دیکھا، علی و فاطمہ کا دور دیکھا، حسن و حسین کا اور امام سجاد کا دور دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں تو جیسے دو زانو ہو کے بیٹھے۔ عزیزوں یہ روایت علامہ عزیز شاہ حیدر جوادی نے بھی پڑھی اور پند تاریخ میں بھی موجود ہے۔ اب جناب جابر جیسے دو زانو ہو کے بیٹھے، فوراً اب امام نے کہا ہے جابر اپنے حال و احوال کو بتاؤ۔ جیسے یہ سوال کیا تو جناب جابر نے کہا یا امام میں اپنے نزدیک جوانی سے بہتر بڑھاپے کو سمجھتا ہوں، بڑھاپا افضل ہے، جوانی مفضول ہے۔ اس کے بعد میں کہا یا امام میں تندرستی کے مقابلے میں بیماری کو زیادہ بلند سمجھتا ہوں، زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ جب یہ چیز جناب جابر کی زبانی امام نے سنی تو امام نے کہا اے جابر تم یہ کہہ رہے ہو جو معصوموں کو دور دیکھا۔ اب عزیزوں اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر بزرگ سے کہے، ظاہرہ جو جناب جابر نے باتیں کی یہ معرفت والی باتیں تھی، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ بوڑھے سے یہ کہے تو اس کا ناک منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جناب جابر نے ناک منہ ٹیڑھا نہیں کیا اور بتایا، بزرگوں کو سبق دیا، چھوٹا معصوم ہے، جو بھی بتا رہا ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اس پہ ناک منہ نہیں سکھانا چاہیے۔ اب عزیزوں جناب جابر نے کہا مولا اسی لیے تو دو زانو ہو کے بیٹھا ہوں تاکہ معرفت مکمل ہو جائے۔ عزیزوں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا اپنے وقت کے امام سے، مولا ہم یہاں پہ تمام افراد اسی لیے آگے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایک سلام بھیج دے بلند آواز۔ اب عزیزوں وہاں پہ جناب جابر سے امام عالی مقام نے کہا ہے جابر جو تم نے یہ میں کہا اس بیچ سے میں کو دور کر دوں۔ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے میں کو ختم کر دیا، لیکن مولا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب امام رحمۃ السلام نے کہا اے جابر یہ کہو اگر پروردگار ہمیں بڑھاپے میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں بڑھاپے کو دیکھنا پسند کرتا ہوں،
اگر پروردگار ہمیں جوانی میں دیکھنا چاہتا ہے میں جوانی کو پسند کرتا ہوں. اگر پروردگار ہمیں غربت میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں غربت کو بہت پسند کرتا ہوں. اگر پروردگار امیری میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں امیری کو بہت پسند کرتا ہوں. اگر پروردگار ہمیں مریضی میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں مرض کو بہت ہی پسند کرتا ہوں. اگر پروردگار عالم صحت و سلامتی کو چاہتا ہے دیکھنا تو میں صحت و سلامتی کو پسند کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے سبب دیا کہ دیکھو اپنی مرضی نہ چلاؤ, اپنی مرضی نہ کہنا کہ ہم یہ ہو جاتے. نہیں, جو پروردگار چاہتا ہے اور جس طریقے سے رکھنا چاہتا ہے ہم اسی کے اوپر راضی ہو جائیں. عزیزوں, یہ کون ہے؟ یہ امام کے صحابی ہیں جنہوں نے بہت سے معصوم کا دور دیکھا. وہ امام سے درس لے رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا. جو در اہل بیت میں آتا ہے وہی جب چھوٹا بن کے آئے گا تو یہاں سے جب جائے گا تو بہت بڑا مقام پائے گا. ایک صلوات بھیجیں. عزیزوں, جناب جابر کا بہت ہی بڑا مقام ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے کربلا میں زیارت کے لیے گئے. بھی جناب جابر محض زیارت تھے. یک بیک کیا دیکھتے ہیں, قبر حسین سے آواز آئی, کہا اے جابر بہت دور چلے جاؤ اس لیے کہ میری بہنیں آتی ہیں, میری بیٹیاں آ رہی ہیں, ان کی صدائیں تمہارے کانوں میں نہیں جانا چاہیے. میں مولا سے کہوں گا مولا آپ کو اس کا خیال, لیکن مولا آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بہنوں کو کربلا سے کوفہ لے جایا گیا. مولا یہ آپ کا چاہنے والا جابر ہے. مولا یہ جابر آپ کے نانا کا صحابی ہے. مولا یہ آپ کے بابا کا صحابی ہے, اس کے کانوں میں آواز جائے گی. ارے مولا آپ کی بہنوں کی آواز ارے نامحرموں کے کانوں میں گئی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم میں کربلا کے. ارباب عزا آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں, روز محشر ہوگا, روز محشر کے دن جب بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا آئیں گی اور عزاداروں جیسے ہی بی بی محشر میں داخل ہوں گی تو ایک منادی کی ندا آئے گی, اے اہل محشر والوں اپنی نگاہوں کو چھپا دو, اپنی گردنوں کو جھکا دو, اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے. ارے میری کنیز پاس آ رہی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ارباب عزا جیسے ہی جناب زہرا داخل ہوں گی ایک منادی کے ندا آئے گی, اے عالم اپنی نگاہوں کو چھپا دو, ابو البشر ہو یہ صحیح لیکن میری کنیز آ رہی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اس کے بعد منادی ندا دے گا, اے نوح تمہارا نوحہ بہت ہی مجھے پسند آیا, بہت ہی اچھے طریقے سے نوحہ پڑھتے تھے, لیکن اپنی گردن کو جھکا لو اس لیے کہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی آ رہی. خدا کوئی غم نہ دے ارباب عزا. اس کے بعد ایک اور منادی ندا دے گا, اے ابراہیم اپنے خلت کے تاج کو ایک کنارے رکھ کے اپنی گردن کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ ارے میری کنیز میرے سامنے تشریف لا رہی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ارباب عزا عزاداروں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے لیے بھی یہی حکم ہوگا, اے موسیٰ و عیسیٰ تم اولو العزم پیغمبر تھے, صاحب شریعت پیغمبر ہو, لیکن اپنی گردن کو جھکا دو اس لیے کہ میری کنیز خاص محشر میں آ رہی ہے. ارباب عزا سبھی کے لیے حکم آئے گا, یک بیک حکم آئے گا, اے محمد مصطفیٰ, اے علی مرتضیٰ, ارے ذرا اپنی گردن کو جھکا لو, ارے اپنی آنکھوں کو جھکا لو. عزاداران مظلوم کربلا رسالت ماں اور امیر کائنات پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے, اے بار الہا یہ تو میری بیٹی ہے, اے بار الہا یہ تو میری زوجہ ہے, ارے میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھکاؤں. ایک آواز
मुस्तफा, अरे तेरी बेटी, अरे तेरी बीवी इस आलम में आ रही है कि तुम जब उसे देखोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। खुदा को गम न दे सिवाय मजलूम करबला। अरबाब आज़ादारों में मजलूम करबला, खुदा को गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जैसे ही शहजादी आएंगी एक अजीब मंजर होगा, एक हाथ में नन्हे शिशमाए अली असगर का वो खून भरा कुर्ता होगा, अरबाब आज़ा, दूसरे हाथ में इमाम मौला अब्बास के दोनों कटे हुए बाजू होंगे। अरबाब आज़ा, जब बीबी दो आलम महशर में आएंगी तो इस तरीके से आएंगी कि बीबी के दोनों हाथों पे जनाब मोहसिन का जनाजा होगा। कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला। अरबाब आज़ा, एक इंसान इस्लाम की मस्जिद है मरहूमा जाने वाली हमेशा शहजादी की मस्जिद बर्पा किया करती थी। अरबाब आज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जब बीबी हश्र के मैदान में आएंगी तो बीबी के हाथ में अरे उस मजलूम की तमीज होगी जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया। अरबाब आज़ा, बीबी इस अंदाज से महशर में आएंगी कि बीबी के हाथों में अमीर अल मोमिनीन का लहू भरा माना होगा और परवरदिगार की बारगाह में बीबी अपने मुकद्दमे को लिखेंगी। अरबाब आज़ा, ये रवायत मक्तल में मिलती है, लाहौर की किताब और दीगर किताबों में भी रवायत मौजूद है। जब बीबी महशर के मैदान में आएंगी अरबाब आज़ा तो जैसे ही परवरदिगार की बारगाह में अपने मुकद्दमे को दर्ज करेगी, अरबाब आज़ा, परवरदिगार हुक्म देगा, ऐ ज़हरा, तुम अपने मुकद्दमे में गवाह के तौर पे गवाह को हाजिर करो। बीबी वहां पर परवरदिगार से कहेंगी, ऐ बारे इलाह, इससे पहले भी मुझसे गवाह मांगे गए, लेकिन जब मैं गवाह लेके गई अरे मेरे गवाह को रद्द कर दिया गया। सिवाय मखलूम करबला के। अरबाब आज़ा, बीबी कहेंगी, ऐ बारे इलाह, तू जिसे बुलाना चाहता है उसे बुला ले। अरबाब आज़ा, खुदा मलाइका को हुक्म देगा, ऐ मलाइका जाओ हुसैन को बुला के लाओ। अरबाब आज़ा, जब इमाम हुसैन को मलाइका इज्जत के साथ लाएंगे तो इमाम हुसैन से परवरदिगार कहेगा, ऐ हुसैन, तुम्हारी माँ ने मुकद्दमा दर्ज किया है, तुम्हें गवाह के तौर पे बुलाया गया। इमाम हुसैन कहेंगे, ऐ बारे इलाह, मैं करबला के मैदान में सिर्फ हमारा घर नहीं उजड़ा, हमारी साथ हमारी बहन ज़ैनब भी मौजूद। खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरबाब आज़ा, उसके बाद परवरदिगार जन्नत की हूरों को हुक्म देगा कि जाओ इज्जत के साथ अरे ज़ैनब को लेके आओ। अरबाब आज़ा, अब हश्र के मैदान में जैसे ही जनाब ज़ैनब आएंगी, जनाब ज़ैनब से परवरदिगार कहेगा, ऐ ज़ैनब, अपने माँ की तरफ तुम गवाह बन के हाजिर हुई हो। जनाब ज़ैनब कहेंगी, ऐ बारे इलाह, करबला के मैदान में सिर्फ हमारे हाथों में रस्म नहीं बांधी गई, बल्कि हमारा भतीजा सैयद सज्जाद भी मौजूद था, अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां, अरे पैरों में बेड़ियां पिनाई। खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरबाब आज़ा, जैसे इमाम सज्जाद को मलाइका को हुक्म होगा कि सज्जाद को लाया जाए, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आएंगे परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ बारे इलाह, मैं तेरी बारगाह में गवाह बन के आऊंगा, लेकिन तुझसे दरख्वास्त है, मैं बिल्कुल उसकी तरीके से आना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 11 मुहर्रम
काफिला नंगी पुष्ट पे बिठाया गया था और जिस तरीके से बेकजावा ऊँटों पर इनको फिराया गया उसी तरीके से उन बेकजावा ऊँटों के ऊपर शहजादियों को इमाम सज्जाद सवार करेंगे। उसके बाद उस ऊँट की मिहाल को पकड़ के हश्र के मैदान में आएंगे। एक अजीब मंजर बपा होगा। अरबाब अज़ब चारों तरफ से वाह हुसैना वाह अलिया वाह ज़ैनबा वाह सज्जादा की सदाएं बुलंद होगी। अरबाब अज़ब एक मुख्तसर रवायत आपकी हुकूमत को तमाम करता हूँ। अरबाब अज़ब उसके बाद जनाब ज़हरा परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करेंगी, ऐ बारे इलाह, मैं अपने बेटे हुसैन को देखना चाहता हूँ। खुदा को गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरबाब जैसे जनाब ज़ैनब जनाब सैयदा की ज़बान से ये जुमले जारी होंगे, परवरदिगार की आवाज़ आएगी, ऐ ज़हरा अपने हुसैन को देखना चाहती हो ना? देखो वो हश्र का मैदान है, वो तमाम लोग मौजूद हैं, उनके बीच में देखो वो तुम्हारा लाल हुसैन खड़ा है। अरबाब अज़ब किसी को वो वक्त न लाए जैसे ज़हरा ने उस चेहरा उस मंजर को देखेंगी। क्या देखेंगी? सर तन में जुदाई होगी, अरे गर्दन से खून जारी होगा। खुदा कोई गम न दे, रगे गर्दन से खून जारी हो रहा होगा। जनाब ज़हरा जैसे इस मंजर को देखेंगी, अरे रश खा के गिर जाएंगी। इस मंजर को देखकर खुद रिसालत में आपको बर्दाश्त नहीं होगा। चारों तरफ हश्र में तरातुम बर्पा हो जाएगा। वाह हुसैना वाह अलिया वाह ज़हरा की सदाएं बुलंद होगी। वाह हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा व मग़फ़ूरा बीबी बतूल बिन्त अहमद रज़ा की रूह को बढ़कर बख्शना।